جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفیق یاسین رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں سمریال نیوز۔ سمریال نیوز پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الیکشن 2024 کی ہماری ایک خصوصی نشریات جاری ہیں۔ آج ہم حلقہ N76 اور PP52 کے مسائل پہ نظر ڈالیں گے اور اس پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موسٹ سینئر صحافی موجود ہیں۔ مرزا عبدالشکور صاحب ہیں اور سخاوت مغل صاحب ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرزا عبدالشکور صاحب سے۔ یہ میڈیا کوآرڈینیٹر بھی رہ چکے ہیں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے۔ ان سے جانتے ہیں کہ سیالکوٹ کی تحصیل سمڑیال ایک رچ تحصیل ہے، تجارتی ہب ہے، اس میں کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو تحصیل ہے سمڑیال کی، یہ بڑی تاریخی تحصیل ہے۔ علامہ اقبال کے آباء و اجداد جب سیالکوٹ آئے تھے تو سب سے پہلے جیٹھی کے میں آئے تھے، اس کے بعد وہ سیالکوٹ آئے تھے، تو اس لحاظ سے جیٹھی کے اور سمڑیال کی بہت اہمیت ہے۔ یاسین طاہر جو یہاں پہ کلیکٹر کسٹم تھے، انہوں نے سمڑیال کو اہمیت دینے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ یہاں پہ علامہ اقبال کی والدہ حضرت امام بی بی جو ہیں جیٹھی کے سے ان کا تعلق ہے، لیکن اب یہ تحقیق ہوئی ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ جیٹھی کے سے ہی سیالکوٹ پھر بعد میں منتقل ہوا تھا۔ اچھا، اس تحصیل کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل ہے تو اتنے زیادہ منصوبوں کے لیے یہاں کے کاشتکاروں نے، کسانوں نے اپنی زمینیں دی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایئرپورٹ کے لیے 1036 ایکڑ زمین انہوں نے دی ہے، 400 ایکڑ زمین انہوں نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے لیے دی ہے، پھر اس کے علاوہ 238 ایکڑ اراضی انہوں نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اور ٹینری زون دونوں کے لیے، ایک کے لیے 400 اور ایک کے لیے 238 ایکڑ۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے لیے 500 ایکڑ زمین سمڑیال کے لوگوں نے دی ہے۔ اب 1300 ایکڑ زمین انڈسٹریل ایریا کے لیے دوبارہ دی جا رہی ہے۔ اتنی اہم کنٹریبیوشن کے باوجود اس تحصیل کے واسیوں کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سیوریج کا نظام انتہائی ناگفتہ ہے سمڑیال میں، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو سڑکوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ڈوب جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تجاوزات کا یہ حال ہے کہ یہ بہت اہم سڑک ہے لیکن اس کے باوجود تجاوزات ہیں، انتظامیہ بالکل خاموشی سے تماشا بنی ہوئی ہے، تماشبین بنی ہوئی ہے اور اس کے سلسلے میں کوئی اقدامات نہیں کر رہے۔ سمڑیال کی اہمیت کے پیش نظر یہاں پہ یہاں کے شہریوں کو جو مشکلات درپیش ہیں، ارکان اسمبلی جو امیدوار ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سمڑیال اور یہ چاروں ایئرپورٹ یہاں پہ ہو، ٹرائی پورٹ یہاں پہ ہو، اس کے علاوہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہو، اور بدقسمتی یہ ہے کہ 30 سال پہلے یہاں کے زمینداروں نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے لیے ویسے تو انڈسٹریل اسٹیٹ نمبر 2 اور 3 کے لیے زمین دی تھی، لیکن بعد میں اس کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہاں پہ 10-15 فیکٹریوں سے زیادہ فیکٹریاں نہیں لگ سکی اور اس میں ایکسپورٹ پروسیسنگ اتھارٹی اور اس کے علاوہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن، یہ دونوں اداروں کی بددیانتی، نالائکی کی وجہ سے وہ زمین ابھی تک پڑی ہوئی ہے، نہ وہاں پہ چار دیواری ہے، نہ وہاں پہ کوئی سہولت ہے۔ بہت دفعہ سیالکوٹ کے صنعت کاروں نے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں سمڑیال سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست جو سیالکوٹ ایئرپورٹ کے وائس چیئرمین رہے ہیں افضل شہین صاحب، انہوں نے صحافت سے ان کا تعلق رہا ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ سمڑیال میں سیالکوٹ ایئرپورٹ کی طرف سے 100 بیڈ کا ہسپتال بنایا جائے۔ اس کے لیے وہ جو پرانا ہسپتال ہے اس کی زمین کے لیے تمام ارکان اسمبلی سے وہ مطالبہ کرتے رہے ہیں، بریگیڈیئر صاحب سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اس کے علاوہ باقی لوگوں سے بھی کہ جی اس کے لیے ہمیں زمین لے دیں، ہم ہسپتال سیالکوٹ ایئرپورٹ کی طرف سے 100 بیڈ کا ہسپتال بنائیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہو سکی۔ میں چونکہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ 5 سال میں نے پبلک ریلیشن ایڈوائزر کے طور پہ، مینیجر کے طور پہ میں نے کام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سمڑیال کے لوگوں کی جتنی قربانیاں ہیں زمین دینے کے معاملے میں، ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے اور ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ یہی ایک حکمرانوں کے لیے چیلنج ہے اور یہی پہ امیدواروں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت شکریہ۔ بابا صحافت ہے مرزا عبدالشکور صاحب، اور ان کی باتیں ہم نے سنی۔ سمڑیال کے باسیوں نے اپنی زمینیں تو دے دی لیکن آج تک انہیں اس کے بدلے میں آج تک کچھ نہ مل نہ سکا۔
موسٹ سینئر صحافی سخاوت مغل صاحب موجود ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے جانتے ہیں کہ سمڑیال سمیت اوور آل سیالکوٹ میں کیا مسائل ہیں. بہت شکریہ صاحب. دیکھیں اگر آپ سمجھیں بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں ڈسکا مسرور کی بات کر لیں, سیالکوٹ شہر کی اگر ہم بات کریں تو پورے ضلع کا سب سے بڑا جو ٹیچنگ اسپتال ہے گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ, یہ 400 بیڈ پر مشتمل ہے اور تقریباً 60 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اس اسپتال کو بنے ہوئے, اور اس کے بعد کوئی بڑا اسپتال نہیں بن سکا. اسپتال بننا تو دور کی بات, المیہ یہ ہے کہ اس کی اپ گریڈیشن نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, تنظیم و آرائش کا کام ہو رہا ہے, جبکہ 2017 میں کہا گیا تھا کہ 500 بیڈ کا منصوبہ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پر کام ہونا, پھر فیزیبلٹی رپورٹ بنی, پھر اس میں بھی کوئی گھپلے ہو گئے, وہ سارا کچھ جوں کا توں رہ گیا. اور اسپتال کے اندر کی بات کریں تو ایک بیڈ پر 2-3 مریض آپ دیکھ سکتے ہیں پڑے ہوئے ہیں. سہولیات کا ایک فقدان ہے وہاں پر, دور دراز سے لوگ آتے ہیں. پرائیویٹ اسپتال میں آپ جائیں تو وہاں پر غریب آدمی جو مڈل کلاس ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میڈیسن کا وہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں. اوور آل شہر کی اگر ہم بات کریں تو ٹریفک کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت جو ہے پیک پر ہے. لوگ ذہنی جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل ہیں, کئی گھنٹے لوگ جو ہے ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں اور بدترین وہاں پر جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے علاوہ ناجائز تجاوزات کا ایشو ہے, اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بات کریں اس کے علاوہ مسائل کی, سب سے بڑا اس وقت شہر کا جو مسئلہ بن چکا ہے وہ پینے کا جو صاف پانی ہے وہ شہریوں کو میسر نہیں ہے. 800 فٹ تک زمین میں پانی خراب ہو چکا ہے, تو اس پر فوری طور پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. جو سیوریج لائن ہے وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں, ابھی اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. اس کے علاوہ اب بے شمار جو ہے مسائل ہی مسائل ہے. اور اس کے تدارک کی اگر بات کریں تو جو حکمران ہیں, جو ہمارے یہاں سے منتخب نمائندے ہیں, ان کی جانب سے دعوے اور وعدے کیے جا رہے ہیں, تو عوام بھی بیچارے پریشان ہیں. کیا کر سکتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں, یہی چہرے ہیں, وہی پرانے چہرے واپس آ رہے ہیں, اور اپنی طرف سے عوام کی خواہش جو امیدیں ہیں وہ تو ان سے بہت زیادہ وابستہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے 2024 کا جو انتخاب ہے, اس میں جو ہماری جو عوام ہے, جو ووٹر ہے, وہ کس کو جیت کا سہرا کس کے سر پر رکھتا ہے. فی الحال تو اگر جو حالات کے تدارک کی بات کریں تو دعوے اور وعدے ہیں, اس طرح سے ان کو شہریوں کو نہ تو ریلیف مل رہا ہے اور نہ ہی ان سے تدارک کے لیے کوئی اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں. سخاوت بھائی کیا کہیں گے, ووٹر کو 8 فروری کو نکلنا چاہیے, نکلنا ضرور چاہیے, اپنا ووٹ کا جو حق ہے وہ ضرور استعمال کرنا چاہیے, کہ اپنے ضمیر کے مطابق کسی کو بھی کریں. جی بالکل, یہ آپ کا بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. ہم بھی اوور آل سروے کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کیوں ڈالنا ہے جب فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا, وہی لوٹ مار, وہی ملک میں اپنا ہر کسی نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کرنا ہے. تو بالکل ووٹر کو نکلنا چاہیے, اور ووٹر کو یہ سوچ کر نکلنا چاہیے کہ کون بندہ اس ملک کی بہتری کے لیے بہتر ہے, کون بندہ اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے بہتر ہے, کون سا بندہ ہے جو صرف دعوے اور وعدے ہی کر رہا ہے, عملی طور پر وہ زیرو ہے. تو بالکل نکلنا چاہیے, بڑھ چڑھ کے نکلنا چاہیے. یہ انتہائی قیمتی ووٹ ہے. اب صحت تعلیم کے لیے باہر نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے, اپنے حق کے لیے باہر نکلنا چاہیے, اور اس بندے کو ووٹ دیں جو آپ کے حلقے میں بہتری لائے, جو آپ کے مسائل کا حل کرے. جی بہت شکریہ. 2 سینئر صحافی مرزا عبدالشکور صاحب اور سخاوت مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.